کیا کہنا چاہیں گے؟ سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیو وائرل ہے جس میں آپ کو باقاعدہ طور پر لال مسجد سے نکالا گیا ہے اور گن پوائنٹ پر نکالا گیا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ محترمہ، بات یہ ہے کہ میں 1982 سے جب بھی یہاں میلوڈی میں اسلام آباد ہوٹل، ہالیڈین ہوٹل، جو 5 سٹار ہوٹل ہیں یا جو ہمارے دوست احباب ہیں، جمعے کا دن ہو تو میں نماز ہمیشہ لال مسجد میں پڑھتا ہوں، کیونکہ مولانا کے والد گرامی کے زمانے سے میرا ان کے ساتھ ایک تعلق آ رہا ہے۔ اور اس مولانا مجید کی، اس مولانا عبدالعزیز صاحب کی موجودگی میں بھی پچھلے 4-5 ماہ میں 3-4 دفعہ جب آیا ہوں اور جمعے کا دن تھا تو میں نے یہی جمعہ پڑھا۔ تو آج بھی میں جب آیا تو میرے ساتھ اور بھی حضرات تھے تو ہم نے جمعہ پڑھا بڑے سکون سے۔ ابھی میں سنتیں پڑھ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا میرے دائیں بائیں لوگ اکٹھے ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ تصویر بنائی، سلام کیا، مختلف مسائل پوچھے، کسی نے راکھی ساونت کا تذکرہ کیا، کسی نے حسن الہیاری کا ذکر کیا، کسی نے کچھ حالات کے بارے میں، حتیٰ کہ 20-22 منٹ میں پوری کی پوری مسجد تقریباً 95% خالی ہو گئی، سوائے ان دوستوں کے جو میرے ساتھ تھے یا ان دوستوں کے جو میرے ساتھ موجود تھے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ۔ اس دوران جناب ایک سوالی آیا، اس نے سوال کیا کہ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خلو کا مسئلہ ہے تو آپ، اس کے ساتھ ایک مفتی صاحب بھی تھے، تو انہوں نے کہا جی دارالفتاح میں تشریف لائے۔ میں دارالفتاح میں گیا تو مفتی آنے کے نام بھی سارے اکٹھے ہو گئے، اس پر بھی ہم تقریباً 15-20 منٹ وہاں بیٹھے رہے۔ یہ 15-20 منٹ کے اندر 2-3 مسائل جو ہے ان پر میں نے گفتگو کی، علمی گفتگو ہوئی، قرآن و سنت کی روشنی میں جو ان کا شرعی حل تھا وہ میں نے بھی بتایا، مفتی صاحبان نے تائید بھی کی۔ تو اسی دوران میں آپ نے دیکھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب باہر سے ویڈیو بناتے ہوئے، یعنی ویڈیو بھی خود بنا رہے ہیں، اور جس آدمی کے ہاتھ میں گن ہے اس سے گن لے کے اپنا موبائل اس کو دے کے پھر اس طرح تشریف لاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو جناب داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، کیونکہ انہوں نے جملہ ہی پہلا ہی ایسا کہا کہ میری توقع سے بالا تر تھا، کیونکہ ان کا میرا ایک بڑا جملہ بتا سکتے ہیں، واضح کر سکتے ہیں تھوڑا ہمارے ناظرین کے لیے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک بات کی تو میں نے کہا اللہ اکبر۔ اچھا میری تصور میں نہیں تھا وہ بات کیا تھی مفتی صاحب؟ وہ تو خود بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو سلوار ہے وہ اس طرح ہے، اور آپ کہتے ہو 19 شادیاں ہیں، حالانکہ نہ آج تک میں نے 19 شادی کی بات کی ہے، میں نے تو ایک ہی بات کی کہ شادی ایک، البتہ گناہ سے بچنے کے لیے، بد اخلاقی بد کرداری سے بچنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 نکاح، 3 نکاح، 4 نکاح، اور اگر مفتی عبدالقوی کی 19 اگر نکاح بھی ہیں تو وہ ایک وقت میں تو 4 ہی ہوں گے نا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسی کے مطابق جناب نکاح پڑھتے گئے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ان کا ایسا موضوع تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو بد اخلاقی کا اس طرح اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اللہ کے گھر میں آیا تھا، اور مسجد بھی وہ ہے جو اوقاف کی مسجد ہے، یعنی مسجد بھی سرکاری اور مولوی عبدالعزیز بھی سرکاری مولوی، پھر اس کے بعد اس کے مفتیان کرام کی دعوت میں وہاں بیٹھا ہوں، پھر اس کے مطابق جو ان کا انداز تھا بہرحال آج تک میری سمجھ سے بالاتر ہے، جس طرح علماء کا، کا، اہل دین کا، اہل علم کے مجھے ٹیلیفون آ رہے ہیں مختلف دینی جماعتوں کے، سب معذرت کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب کا یہ انداز جو ہے یہ اہل علم کی توہین کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا میری طرف سے کچھ نہیں ہے، میں نے ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا ہے، ان کا یہ جو انداز ہے میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے وائرل ہونے کے لیے۔ مفتی صاحب آپ کی جب ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں تو کیا آپ کبھی خود بھی سوچتے ہیں کہ اسلامک اسکالر ہونے کی حیثیت سے ایسی ویڈیوز کا وائرل ہونا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارے دین کے لیے مناسب نہیں ہے؟ کبھی خود بھی اکیلے میں سوچا ہے آپ نے؟ محترمہ ایک یہ ہے کہ میں خود وائرل کروں، آپ تو دانا ہو، ایک یہ ہے کہ میرے ساتھ ہونے والا کوئی آدمی ایک واقعہ کر کے وائرل ہونا چاہتا ہے یا وائرل ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ بتائیں کہ اللہ کا قرآن نہیں کہہ رہا کہ جو آدمی کا وزن ہوگا وہی ہوگا جو وہ خود عمل کرے گا؟ لیکن وہ واقعہ ایک اسلامک اسکالر کو، ایک واقعہ مفتی صاحب سن لیجئے معذرت کے ساتھ، وہ واقعہ جس واقعے کی آپ کی ویڈیوز ماضی میں وائرل ہوئی ہیں، آپ کو نہیں لگتا وہ واقعہ مطلب ہونا کسی اسلامک اسکالر کے ساتھ بڑی ایک ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسے واقعات آپ کے ساتھ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہاں سب بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں اسلامی عدالت انصاف کس کے پاس ہے؟ مجھے بتائیں کہ بچپنے کے نکاح کے منعقد نہ ہونے پر رسالہ کس نے لکھا ہے؟ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی کس نے رسالہ لکھا ہے؟ خواتین کے حقوق اور وراثت پر رسالہ کس نے لکھا ہے؟
इस्लामी अदालत इंसाफ से जब रब्ता करें खवातीन, तो क्या उस मुफ्ती से रब्ता नहीं करेंगे जिसकी वजह से उसको शरई तौर पर रिसाले की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रिलीफ मिल रहा है। फिर आप जब फोन करें, मुझे आप ही तजर्बा कर लें कि 30 घंटे में फोन कौन उठाता है? मुफ्ती अब्दुल कवी उठाता है। आपको बेटी कहकर बात कौन सुनता है? फिर मैं एक दफा नहीं 20 दफा कहा, आज आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ कि जो हमारी गलती है हम उसको गलती समझ रहे हैं। एक गलती हमसे ये हुई कि हमने समझा कि हमारे जनूबी पंजाब की है, सराकी है, और इस तरह हमारे पास जनाब चल के आई है, तो बैत मेहमान के हमने गलती की, आज तक कह रहे हैं गलती है। दूसरी के बारे में कहा कि ये हाफिज कुरान है, इसलिए मदरसे में पढ़ा है, दूसरा मौलवी अब्दुल अजीज साहब ने पढ़ा है, सैयद गाजी है, हमने नरम को से रखा, हम कह रहे हैं कि हमारी गलती है। हम अगर किसी बैरूनी मुल्क में कोई मोहतरमा दाएं बाएं जो कुछ करती है, हम कह रहे हैं कि हमारी गलती है। और ये कितनी बड़ी बात है कि आज तक हमने अपनी तरफ से कोई वीडियो वायरल नहीं की, जिसने भी की खुद वीडियो वायरल की, यानी खाने भी खुद पैदा किया, हादसा भी खुद पैदा किया, शरारत भी खुद की, और उसके बाद उसको वायरल भी कर दिया। मुफ्ती साहब, एक और आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि राखी सावंत को आपने शादी के लिए एक दावत दे दी कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, क्या उनकी तरफ से कोई राब्ता हुआ आपसे? मोहतरमा, बात यह है कि आपकी तरफ थोड़ी सी ताबीर जो है इंतहाई गलत है। बैतुल्ला में वो खड़े होकर कह रही है कि पाकिस्तान के मौलवी से निकाह करूंगी, तो लोगों ने कहा इससे मुराद मुफ्ती है। फिर वो खुद कह रही है कि मुफ्ती कवी साहब मैं मर रही हूँ, मेरे लिए कविता लिख के, मैंने तो कोई उसको पेशकश नहीं की। वो कह रही है कि जो मैं सुर्ख सूट पहन लिया है, मुफ्ती कवी साहब मैं आ रही हूँ। फिर जनाब जब इंडिया के चैनल पे आती है तो वो यही कह रही है कि जी मुफ्ती कवी साहब नमाजी है, मुफ्ती कवी साहब खवातीन के हुकूक को समझते हैं, मुफ्ती कवी साहब के साथ जब मेरा निकाह होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। मैंने तो सिर्फ उसकी पेशकश को कबूल किया है। कबूल किया। निकाह की हमें कोई ऐसा है कि भारत का आप बनने जा रहे हैं, भारत के दूल्हा बनने जा रहे हैं मुफ्ती अब्दुल कवी? बिल्कुल। बात यह है कि जिस तरह पहले मेरी क्रिकेट की टीम जो है जब वो हारी, तो मैंने कहा कि जी बहुत ज्यादा अफसोस है क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन बहरहाल मेरे ससुराल वाले जीत गए और मेरे मेके वाले हार गए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे शाहीनों को और हमारी अस्करी क़ियादत को, हमारी अस्करी जनाब जो अफवाज हैं उनको अल्लाह ने तारीखी कामयाबी अता फरमाई। तो मैं ही मुस्तकिल वज़ाहत बता रहा हूँ, मैं ही जनाब मुबारकबादी दे रहा हूँ, मैं ही जनाब मोदी के बारे में कह रहा हूँ कि तुम अपने मुल्क की हालत देखो, तुम अपने मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों को देखो। मैं आज खुश हूँ कि मेरे मेके वाले जो है वो कामयाब हो गए और ससुराल जो बनने वाले हैं वो नाकाम हो गए। अब जब राखी सावंत के साथ बाकायदा तौर के ऊपर जनाब जब निकाह हो जाएगा, फिर उसके बाद भी हमारी ख्वाहिश यही होगी कि सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान।